دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے عزت ہوتی ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود بھی کسی کے ساتھ چمٹے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ اپنا دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اگر انسان کا باطن صادق نہ ہو تو صداقت کا مذہب اسے کوئی فلاح نہیں دیتا۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں کبھی ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان پتھروں سے اپنے قدموں تلے ایک پل بنا لو اور اس پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دنیا دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ جو شخص لالچ کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے وہ اپنے جسم کو حرام سے آزاد کر لیتا ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بڑا قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ اللہ سے مغفرت مانگو، وہ سب گناہ بخش دے گا اور تھوڑے عمل کی بھی قدر فرمائے گا اور اس سے کہیں بہتر بدلہ دے گا، کیونکہ وہ بڑا سخی داتا ہے، وہ بغیر عوض کے اور بلا سبب دیتا ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ایک عاشق کو لاکھوں جنتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا مگر جب تک کہ وہ اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ والے خدا کا فضل لوٹتے اور دنیاوی دولت غریبوں پر لٹاتے ہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو
اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں کی زیارت کرنا خوش بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی مت سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ علم عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حفظ کرنے اور مخلوق کو سنانے کے لیے۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ بیماروں کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا آخرت کو یاد کرواتا ہے۔ جو شخص بغیر علم کے عبادت الہی میں مشغول ہوتا ہے، اس کے کام سدھرنے کی بجائے زیادہ بگڑتے جاتے ہیں۔ تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو پھر جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ کیوں طلب کرتے ہو؟ اگر دنیا اور آخرت کی بادشاہی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ دل ایک باغ ہے، اس میں محبت بھی اگتی ہے اور نفرت بھی، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کی عبادتیں ہمیشہ رائیگاں جاتی ہیں۔